تابوت سکینہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اور کپڑے بند تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہمراہ لائے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل فلسطی اسرائیلیوں کو شکست دے کر اسے اپنے ساتھ اشدود لے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ یہ محفوظ رہے، لیکن اسرائیلیات کے مطابق اللہ نے انہیں بتایا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے وہ بدل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس کی تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرتے رہے۔ انہوں نے سونا، چاندی اور لوہا پیتل جمع کیا، لبنان سے دیوار کی لکڑی منگوائی، آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر حاصل کیے۔ الغرض وہ اپنے بیٹے کا کام آسان بنانے کے لیے متواتر مصروف رہے، یہاں تک کہ آخری دنوں میں اپنے بیٹے سلیمان کو اس گھر معبد یا ہیکل کا وہ خاک بھی تفصیلاً سمجھا دیا جسے انہوں نے عالم رؤیا میں دیکھا تھا۔ 10-15 قاف میم میں ان کا انتقال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ ان کی سلطنت ایک طرف اردن اور دوسری طرف فرات تک پھیل گئی۔ 10-12 قاف میم میں انہوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل اسی جگہ تعمیر ہوا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ مؤرخین اس پر متفق ہیں کہ یہودی کبھی بھی اچھے معمار نہیں رہے، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان و مصر سے معمار منگوائے۔ ہیکل کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی اور 2 لاکھ آدمی مسلسل کام کرتے رہے۔ بے انتہا دولت خرچی ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وراثت میں 1,30,000 پاؤنڈ سونا اور 1270 پاؤنڈ چاندی چھوڑ گئے تھے۔ اس دولت کے علاوہ دوست شہزادوں کے نذرانے اور دنیا کے زرخیز ترین خطہ کا 7 سال ریونیو بھی اسی میں صرف ہوا۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں دی گئی تفصیل اور مؤرخین کے بیان کے مطابق ہیکل سلیمانی بلا شبہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ اس کی لمبائی 60 ہاتھ 90 فیٹ، چوڑائی 20 ہاتھ 30 فیٹ اور اونچائی 30 ہاتھ 45 فیٹ تھی، اور اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں خداوند کے عہد کا صندوق تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ بخت نصر کے حملے کے بعد ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ ہیکل سلیمانی کی عمارت کوہ موریہ پر قبۃ الصخرہ سے مغرب میں کچھ دور واقع تھی۔